کیا نماز میں پاؤں ملانا اور آمین اونچی کہنا لازمی حصہ ہے نماز کا؟ سنت ہے، سنت ہے. صحیح بخاری میں ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا پاؤں سے، یعنی وہ انس بن مالک کہتے ہیں جب نبی علیہ السلام ہمیں کہتے ہیں نا صف سیدھی کرو، تو پاؤں سے پاؤں ہم ملا لیتے، کندھے سے یلزقو کے الفاظ ہیں، یعنی جوڑ لیتے، ملاب کر لیتے تھے، تو فزیکلی جوڑنا ہوتا ہے. آمین جو ہے نا اہل حدیث جو بہت زیادہ اونچی کہتے ہیں نا، یہ بھی تو غلط ہے نا. درمیانی نارمل، آپ امام کی قرات سے بھی اونچی آپ آمین کہہ رہے ہیں. یہ کہتے ہیں نہیں مسجد گونج جاتی تھی، مسجد تو گونجے گی جب 10,000 بندہ آمین بھی کہے گا تو مسجد گونج جائے گی. 10,000 بندہ کہہ رہا ہے نا، یہ تو نہیں 10 بندے نے 10,000 بندے کے برابر آواز کرنی ہے. امام سے تو اونچی آمین نہ کہیں آپ. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، بس اتنا آپ کہہ لیں، اتنا آمین کہ آپ کے دائیں بائیں والے سن لیں، کافی ہے، اینف ہے. حنفیوں کی مسجد میں جا کے جان بوجھ کے اونچی آمینیں کہنا اور پھر مولویوں کو آپ یعنی اپنے خلاف کرنا وہ غلط ہے. رفع الاجدین سے زیادہ تکلیف نہیں ہوتی ان کو، آمین سے ہوتی ہے. کیونکہ رفع الاجدین تو آپ مسکینوں کی طرح کر رہے ہیں، ان کو کیا فرق پڑ رہا ہے، ان کو کچھ چھیڑ رہا ہے. جتنی بار آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں کیا ان کی کرتا پیچھے سے کھینچا جاتا ہے؟ لیکن جب آپ آمین کہتے ہیں نا تو کونے کھلو جاتا ہے، وہ بھی کرتا کھینچا جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہڑا ہے آمین مسئلہ خراب کر دیجئے، آمین ایڈی اونچی نہ کیا کرو. ٹھیک ہو گیا نا جی. میں آپ کو اپنا پرسنل مسئلہ بتاؤں، آج سے تقریباً نا کوئی 7-8 سال پہلے کی بات ہے. میں فیض آباد اڈے پہ ایک مسجد ہے دیوبند مومباتی. دیوبند مومباتی فرض نماز کے بعد دعا بھی نہیں کرتے، وہ ان کے پاس ہے مسجد. میں جناب ادھر کا جو مولوی ہے نا وہ بڑا سخت، ویسے تو دیوبندیوں کے اکثر مولوی ذرا سخت مزاجی ہوتے ہیں، بڑا ہولڈ ہوتا ہے ان کا کمیٹیوں کے اوپر بھی، تو وہ بڑا سخت مزاج مشہور تھا نا. میں تو خیر نارملی مغرب کی نماز پڑھنے گیا، میں بالکل امام کے پیچھے کھڑا. ٹھیک ہو گیا جی. اور اس مسجد میں مغرب کی نماز میں میرا خیال ہے کوئی 500-600 بندہ تو کم از کم ہوتا ہے، کیونکہ اڈے پہ مسجد ہے، فل بھری ہوئی ہوتی ہے. اور رمضان ہو تو 1,500-2,000 بندہ ہوتا ہے ایک نماز میں. اس پورے ایریے میں ایک مسجد ہے یا سڑک کے پار دوسری بریلویوں کی مسجد ہے، وہاں جانے کے لیے بڑا تردد کرنا پڑتا ہے. تو میں یعنی نماز تو ساروں کے پیچھے چونکہ پڑھ لیتا ہوں، تو نماز مغرب کی نماز پڑھ کے جب سلام، اچھا میں نے آمین کبھی بھی شرارت والی نہیں کی، شروع سے ہی میری عادت ہے کہ میں ایک نارمل آمین کہتا ہوں. تو میں نے یعنی آمین کی، وہ سلام پھیرتے ہی مجھے کہتا ہے یہ آپ نے آمین اونچی کیوں کہی ہے؟ میں نے کہا میرے بھائی میں نے جس طریقے سے نماز پڑھی میں نے آپ سے تو نہیں کہا کہ آپ نے رفع الاذان کیوں نہیں کیا، آپ نے آمین کیوں نہیں کی ہے. میرا حق ہے، یا تو آپ مسجد کے باہر لکھ کے لگا دیں کہ صرف دیوبندیوں کو اجازت ہے نماز پڑھنے کی، یہ تو نہیں لکھا ہوا. تو میں تو اسی طریقے سے جس کو میں سنت کے مطابق بخاری مسلم کے سمجھتا ہوں، میں نے اس کے مطابق پڑھی ہے. کہتا نہیں دیکھیں وہ سورہ فاتحہ، سلام پھیرتے ہی سپیکر لگا ہوا ہے، سینکڑوں لوگ سن رہے ہیں اور میرے ساتھ بحث کر رہا ہے وہ. ٹھیک ہے نا جی. کہتے دیکھیں نا جی وہ سورہ فاتحہ دعا ہوتی ہے نا جی، تو دعا ہوگی نا کافی، آپ کو ضروری اونچی آمین کہنا ہے، میں جو اونچی دعا کر رہا ہوں. میں نے کہا دعا کے بعد آمین کہنا بھی تو سنت ہے نا. ٹھیک ہے نا جی. تو میں نے تو کوئی بہت زیادہ اونچی نہیں کی ہے. اچھا میں نے کہا یہ بتائیں کہ سعودیہ میں تو سارا چندہ سعودیہ یا دیوبندیوں کو دیتا ہے یا اہل حدیثوں کو؟ میں پھر سیدھا ہو گیا نا، میں تو پہنچ نہیں، میرے کو مرغے دی کی لاتا ہے چنڈا. میں کہ آپ چندہ نہیں لیتے سعودیہ والوں سے؟ کیا جب آپ وہاں جاتے ہیں آپ نے امام کعبہ کو بتایا کہ آمین اونچی کہنی بند کرو؟ اچھا وہ چپ، وہ تو ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا نا. میں نے کہا مجھے جواب دو. میں کھڑا ہو گیا نا ادھر، میری آواز ویسے ہی بہت اونچی ہے، پھر مجھے تھوڑا سا اس وقت ایک حمیت بھی آئی دین کے حوالے سے، اپنی ذات کے حوالے سے. میں نے کہا مجھے بتاؤ تم لوگ سعودی والوں سے چندہ کیوں لیتے ہو؟ ان کو کیوں نہیں کہتے ہو کہ امام کعبہ آمین اونچی کہتا ہے، اس کی بند کروائیں، خلاف سنت کر رہا ہے. چندے لینے کے لیے آپ لوگ ادھر پہنچ جاتے ہیں، اور ادھر جب کوئی کہہ رہا ہے، ان کو اگر پتا ہو کہ آپ لوگ آمین والوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں ادھر، تو کبھی بھی آپ کو چندہ نہ دے وہ. ٹھیک ہے نا. وہ پھر 2-4 بندوں نے مجھے کہا جی بیٹھ جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے کہا یار یہ دیکھو فرقہ واریت پھیلا رہا ہے، یہ فرقہ واریت ہے. میں یہ چیلنج کرتا ہوں، آپ کسی اہل حدیث کی مسجد میں چلے جائیں، آپ کو کبھی نہیں وہ کہیں گے آپ نے بغیر رفع دین کے نماز کیوں پڑھی ہے. آپ شیعہ کی مسجد میں چلے جائیں، میں آپ کو حلفیہ کہتا ہوں، آپ آمین اونچی جا کے پہلی صف میں کہیں، آپ کو پکڑ دیں تو مجھے آگے پکڑ لیجئے گا. اور میرا اس پہ کلپ بھی چڑھا ہوا ہے، اہل حدیث اور اہل شیعوں میں کیا خوبی کامن ہے. یہ بیچارے ہیں مائنورٹی میں، یہ تو شکر کرتے ہیں ساڑی مسیتی کو بڑھیا ہے، نہیں برا مانتے، نہیں آپ کو کریں گے. میں نے کئی بار شیعہ کی مسجد میں نماز پڑھی ہے، پہلی صف میں کھڑے ہو کے 3-4 بندوں نے کٹھی پڑھی ہے، اونچی آمین کہی ہے، کسی نے ایک بار دیکھا بھی نہیں ایسے. آپ بھی تجربہ کر لیں.
آپ حنفیوں کی مسجدوں میں بھی پہلی صف میں آمین اونچی کہہ کے دیکھ لیں, آپ شیعہ کی مسجد میں بھی آپ کو فرق پتہ چل جائے گا, کچھ نہیں کوئی کہے گا. اس طریقے سے آپ اہل حدیث کی مسجد کی پہلی صف میں کھڑے ہو کے بغیر رفع دین کے نماز پڑھیں, آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا کہ جی آپ نے رفع دین کیوں نہیں کیا. تو پھر فرقہ واریت تو یہ پھیلا رہے ہیں, یہ ہمیں کہتے ہیں. ابھی اگلے دن مجھے ایک بھائی مارے یہاں پہ, وہ بھائی جو ہے نا وہ ہوتے ہیں مردان والی سائڈ پہ رہتے ہیں, تو وہاں پہ زیادہ تر دیوبندی ہیں, تو وہ کتاب و سنت کے منہج پہ آئے میرے لیکچر سن کے. تو مجھے انہوں نے فون کیا, کہتے ہیں علی بھائی میرے ساتھ بھی اوریجنل لطیفہ جب آپ سناتے ہیں نا تو آپ میرا بھی سنا دیں, میرے ساتھ بھی یہ لطیفہ ہوا ہے. میں نے کہا کیا؟ کہتے ہیں جب میں نے نیا سنت کے مطابق نماز شروع کی تو میرے امام مسجد صاحب کو لوگوں نے شکایت کی کہ اس نے تو رفع دین شروع کر دیا ہے. تو کہتا ہے امام صاحب کو پہلے تو میں نے یہ کہا کہ امام شافعی بھی تو کرتے تھے نا, تو کہتا ہے امام نے یہی جواب دیا مقتدیوں کا, یہ شافعی ہو گیا. اس نے یہ نہیں کہا میں شافعی ہو گیا ہوں, اس کو بعد پتہ چلا تو اس نے کہا کہ امام صاحب میرا آپ کیوں کہہ رہے ہیں میں شافعی ہو گیا ہوں, میں تو شافعی تو نہیں ہوں, میں تو محمدی ہوں. کہتا پھر تو میں تمہیں رفع دین نہیں کرنے دوں گا. آپ شافعی ہو کے رفع دین کر سکتے ہیں, محمدی ہو کے نہیں کر سکتے. پھر میں کیوں نہ کہوں نہ میں وابی نہ میں بابی, اور تسی بابیاں دے پجاری ہو پجاری, میں ہوں مسلم علمی کتابی, نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو یہ حالت ہے. یہ کہتے ہیں آپ مقلد ہو جائیں ہمارے بزرگوں کے تو آپ کر لیں, نبی علیہ السلام کے نام کے اوپر آپ کوئی کام نہیں کر سکتے. ٹھیک ہو کہتا جی. تو ویسے مشرکین عرب میں بھی اس طرح کی نٹوریس چیزیں پائی جاتی تھی. سورۃ النام میں ہے نا, وہ جو ذبیحہ اپنے بتوں کے لیے چھوڑتے تھے نا, وہ کہتے تھے یہ خاص بتوں کے لیے ہے, اس میں اللہ شریک نہیں ہوگا. اور جو اللہ کے نام کا ذبیحہ کرتے تھے اس میں کہتے تھے بت بھی شریک ہے. اللہ فرماتا ہے مجھے اس لیول پہ تم لے آئے ہو. دیکھا, جو خاص اللہ کے لیے کرتے تھے اس میں کہتے تھے ہمارے بت بھی شریک ہیں, اور جو بتوں کے لیے کرتے تھے وہ کہتے تھے اس میں اللہ شریک نہیں صرف بت ہیں. یہ بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ امام شافعی کا نام لے کے کر سکتے ہیں رفع الدین, آپ نبی علیہ السلام کا نام لے کے نہیں کر سکتے. یہ وہی بیماری ایک دوسری شکل میں نکلی ہے. بیماری تو ایک ہی ہوئی ہے نا, وہ مختلف شکلوں میں نکلتی ہے. لک وشکاری ہے, بیماری وہی ہے. یہ کہ وہ نبی علیہ السلام کو کیا کہتے تھے, اس نے اتنے خداؤں کا ایک خدا کر دیا. قرآن کی آیت ہے, ہم تو اتنے خداؤں کو مانتے ہیں, یہ کہتا ہے ایک ہے. ہمیں بھی یہ کہتے ہیں اتنے بزرگ بابوں اماموں کا ایک ہی امام کر دیا محمد رسول اللہ. بھائی اس لیے کیا کہ کلمے میں ان کا نام پڑا ہے, تو کیوں نہ کریں. باقی سارے اماموں کو ہم احترام دیتے ہیں, ان کو نبی علیہ السلام کا امتی اور ان کا سچا خادم مانتے ہیں. لیکن اگر آپ کہیں گے ہم ان کے بارے میں یہ کلیم کر دیں ہم کلمے کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں. شیعہ کو کہتے ہیں نا علی ولی اللہ ساتھ پڑھتے ہیں, حالانکہ نماز میں نہیں پڑھتے, عام حالت میں وہ پڑھ دیتے ہیں. ہم زیادہ اس کو کہہ سکتے ہیں کلمے کے ساتھ ایڈ کرنا بدعت ہے. باقی کلمہ کفر تو نہیں, علی رسول اللہ تو نہیں کہتے, علی ولی اللہ کہتے ہیں. میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں شیعہ کا کلمہ, اس میں نے بات کی. یار وہ تو چلے بول کے کہہ رہے ہیں علی ولی اللہ, آپ تو دل میں کہہ رہے ہو شافی رسول اللہ نعوذ باللہ, آپ من حنبل رسول اللہ, کیونکہ آپ کہتے ہو کہ اس کا نام لے کے آپ کر سکتے ہو. اس کا مطلب آپ محمد رسول اللہ کو تو مان ہی کوئی نہیں رہے ہو. آپ اس کی جتنی مرضی توجیحات پیش کریں, یہ اتنی بڑی بونگی ہے کہ آپ انٹرنیشنل عدالت میں ہمارا مقدمہ لے جائیں تو آپ کو تو کافر ڈکلیئر کر دیا جائے کہ یار یہ تو اس کو کچھ مانتے ہیں, اس کو تو کچھ مانتے ہی نہیں ہے جس کا کلمہ پڑھ رہے ہیں. بس ظالم ہے. چلے جی آگے. کیا امام کی پیروی کرنا ضروری ہے؟ آپ نے الزامی جواب میں کہا تھا کہ سعودیہ میں جا کر بھی لوگ رفع دین نہیں کرتے, اس کا کوئی علمی جواب بتائیں. علمی جواب بھی میں نے اس میں دیا تھا. پہلے تو مجھے بتائیں جو الزامی جواب ہے اس کے اوپر عمل آیا ہے؟ پہلے تو منو فیڈ بیک دو نا, اگر نہیں آیا تو پھر انہی سے لیں. اس کا کیا جواب دیں گے؟ وہی ہمارا جواب ہوگا. وہ یہ جواب دیں گے کہ ہمارے نزدیک چونکہ ترک رفع الدین سنت ہے, اگر امام رفع الدین کر کے غلط کام کر رہا ہے تو ہم کیوں پیچھے غلط کام کریں, یہی کہیں گے نا وہ. تو سر یہی ہمارا جواب ہے. اب کس نے چیک کرنا ہے کہ کس کا دعویٰ صحیح ہے, تو بخاری مسلم کھول لیں. میں پھر بار بار وہ آپ کو لطیفہ سناؤں گا اوریجنل, کہ میرے پاس کچھ بریلوی آئے کچھ سال پہلے, بحث کرنے لگ پڑے, تو مجھے کہتے ہیں یہ آپ بزرگوں کو نہیں مانتے. میں نے کہا ہم تو بزرگوں کو مانتے ہیں, میرے بزرگ امام بخاری امام مسلم ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے بھی ہیں. میں نے کہا عثمان بھائی ذرا پڑھو نا بخاری مسلم اتوں, انہیں چیک کرنے ہیں. میں نے کہا میں بھی 2 رکعتیں پڑھتا ہوں, جس کی نماز بخاری مسلم کے مطابق ہوگی اس کے بزرگ بخاری مسلم. کہتے نہیں رہنے دیں, ٹھیک ہے نا. تو سر کچ کے دیکھ لو, فیتا مار لو. فیتے والا فیتے والا کلپ آیا ہے, وہ کیا اس کلپ کا کیا نام ہے؟ اختلاف امت ختم کروانے کا فارمولہ. ہم نے فارمولہ دے دیا. اختلاف امت کے لیے رحمت میں. ہاں, اختلاف امت کے لیے رحمت.
ٹھیک ہو گیا نا. اچھا علی بھائی ایک سوال ہے کہ کیا ہم حنفیوں کی مسجد میں رفع دین اور اونچی آمین اس وجہ سے کہنا چھوڑ سکتے ہیں کہ آس پاس والے ہمیں وہابی سمجھیں گے؟ نہیں، اگر آپ کو وہابی سمجھیں تو آپ کہہ دیں کہ عرض کیا ہے نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. سر جب آپ منہ سے بول کے کہیں گے نا میں وہابی نہیں ہوں، یہ تو کوئی وہابی تو نہیں یہ بات کرے گا نا، تو آپ وہ مان لیں گے ان کو کہ میں وہابی نہیں ہوں. تو یہ کہنے سے پہلے اگر اس کا اکرام مسلم کر دیں وہ تو کس سے کرنے والے کا یہ بہت کم ہوگا، اب تو کافی ٹالرنس آ گئی. اس سے پہلے پھر یہ کریں کہ ایک عطر کی شیشی، ایک خوبصورت سا لٹھے کا جوڑا پیک کر کے امام صاحب کو کر دیں، وہ کہیں ہاں یہ بھی ثابت ہے. تو بڑا مہنگا پڑ جائے گا. ہاں جی بڑا مہنگا پڑ جائے گا. تو سر پھر اللہ سے تو کرنا ہی پڑے گا نا، تو کیا کرو اللہ سے تو کرنا پڑے گا سب کچھ. اور یہ لوگوں نے پریکٹیکلی چیک کیا ہے. کیوں جی؟ ہمارے یہاں پہ میں نام نہیں لیتا چونکہ میں جیلم شہر میں رہنا بھی ہے، یہاں پہ ایک بہت بڑا مزار ہے اور بڑے اسٹرانگ قسم کے ان کے فالوورز ہیں، بڑے نمازی بھی ہیں، سب کچھ ہے. اس گاؤں میں ان کی مسجد میں جو بندہ نماز پڑھتا تھا وہ باہر کے ملک میں تھا، میرے لیکچرز دیکھتا تھا، انہوں نے سنت کے مطابق نماز شروع کر دی. وہ کہتے ہیں اب میں ڈر رہا تھا کہ میں واپس جاؤں گا ادھر نماز پڑھوں گا تو وہ پیروں کا تو گڑھ ہے وہ، تو مجھے کیسے، میں تو پہلے کہتا میں تو بچپن سے اس مسجد میں جانے دیتا تھا، ہوں تو انہوں نے نماز بھی نہیں پڑھنے دینی جڑا جانا دینا سی. کہتے میں نے کہا جی مجھے علی بھائی آپ کی بات یاد آئی، کہتے میں نے پیسے عطر یہ وہ سب گفٹ خریدے جاتی مولانا صاحب کو دے دیے. ٹھیک ہو گیا جی. تو کہتے ہیں نماز پڑھی کوئی نہیں ہوا. کہتے ہیں اگلی نماز کا وقت ہوا تو وہ کہتے ہیں میرے نام لے کے مولانا نے کہا کتنے ہیں یار جان دے نا، آئے صدقے جان دینا کتنے رہ گئے ہیں. سر ترمذی کی حدیث ہے ہر امت کا ایک فتنہ ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے. لوگ کہتے ہیں ڈنڈا پیر، ڈنڈا پیر نہیں ہے، پیر مال ہے. ڈنڈے نال سارے کام نہیں ہوتے، مال نال سارے کام ہو جاتے ہیں. اچھا انہوں نے پوچھا کہ تبلیغ کے لیے کوئی کتاب ریفر کریں. میں ریفر کروں؟ اللہ سے پوچھیں. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. یہ امام الانبیاء کی دعوت قرآن میں نے ریسرچ پیپر لکھا ہے. اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا میں اس قرآن کے ذریعے تمہیں بھی تبلیغ کروں جس تک یہ قرآن پہنچ جائے. سورۃ الانعام آیت نمبر 19. تو سر ہم نے تو لکھا ہے اللہ سے زیادہ آسان کتاب کوئی نہیں لکھ سکتا، اللہ سے زیادہ سمجھانے والی کتاب کوئی نہیں لکھ سکتا. عام فہم کتاب لکھی ہے، اتنی عام فہم ہے کہ اس کی وجہ سے قرآن پہ اعتراض ہو گیا کافروں کا کہ اس میں مکھی اور مچھر کی مثالیں کیوں ہیں، مکھی کی مثال کیوں مکڑی کی آئی ہے. اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ نہیں تھا کہ کسی کے اوپر علمی روب ڈالنا ہے، مقصد بات سمجھانا تھا. اللہ شرم نہیں محسوس کرتا کہ وہ مچھر کی مثال بیان کرے یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کی، بات سمجھانا مقصد ہے. قرآن میں 5 دفعہ لکھا ہے قرآن سمجھنے کے لیے آسان ہے نصیحت کے اعتبار سے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. سورہ القمر آیت نمبر 17، 22، 32 اور 40 میں 5 دفعہ. لیکن مولوی پھر بھی انہوں یقین نہیں آیا، وہ کہتا ہے قرآن مشکل ہے. قرآن نصیحت کے لیے آسان، نصیحت کے لیے آسان ہے، وہ کہتا نہیں مشکل ہے. چلو جی مشکل ہی مان لیا. آپ کے بابوں نے جو ترجمے کیے ہیں ان کے لیے تو آسان تھا نا، ان کو علم آتا. ہاں جی تو وہ تو پڑھنے دیں. نہیں وہ بھی نہیں پڑھنا، ڈائریکٹ گمراہ ہو جاؤ گے. کیڑے پاسے جائیے. ٹھیک ہو. میں آپ کو بتاؤں مجھے بڑا دکھ ہوا، میں میری تبلیغی جماعت سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں پروموٹ کرتا ہوں، لیکن یہ ان میں خرابی ہے. اس حوالے سے میں کہتا ہوں فضائل مال کی جگہ وہ قرآن سے تبلیغ کریں. جیسا کہ عرب ملکوں میں ریاض الصالحین سے درس دیتے ہیں، وہ وہاں نہیں فضائل مال کھولتے. ریاض الصالحین مشکات کی پیرلل ایک کتاب ہے امام نووی کی جو مشکات سے پہلے لکھی گئی ہے، اس میں اسی طریقے سے حدیثیں انٹلیکچوئل فارم میں جوڑی گئی ہیں. میں رائے ونڈ گیا 2007 کے اجتماع کی بات ہے، نومبر 2007 میں اجتماع آیا تھا رائے ونڈ کا. میرا یعنی اس وقت نیا میں گمراہی کی طرف جا رہا تھا، بریکٹ والی، تو تحقیق کر رہا تھا. تو میں نے یعنی ان کے مکتبے کے اوپر گیا، وہاں میں نے دیکھا فضائل صدقات پڑھی ہے، فضائل اعمال پڑھی ہوئی ہے، فضائل حج پڑھی ہوئی ہے، حکایات صحابہ پڑھی ہوئی ہے. حیات صحابہ، حکایات صحابہ تو وہ چیپٹر ہے فضائل مال کا. اچھا یہ 4-5 کتابیں اور کوئی کتاب نہیں. قرآن پڑھا ہوا ہے بغیر ترجمے والا، جوڑا کسی سے کام نہیں. اصلاح تو وہی حاصل کرے گا جس کو سمجھ آئے، اللہ یہ کہ جس کو عربی آتی ہو. اچھا میں نے اس کو کہا ترجمے والا قرآن ہے؟ کہتا ہے نہیں جی ترجمے والا قرآن نہیں ہے. میں نے کہا یار لاکھوں لوگ ادھر آئے ہوئے ہیں،
کوئی قرآن ترجمے والا خریدنا چاہتا ہے، چلو اس کی زندگی یہاں پلٹی ہے تو قرآن، ان کا ہے کہ زندگی پلٹے تو بابے کی کتاب لے کے جائے، اللہ کی کتاب نہ لے کے جائے۔ اگلی بات سنیں، میں نے کہا کیوں نہیں؟ ان کا حضرات فرماتے ہیں کہ ترجمے والا قرآن رکھنے سے اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، کیونکہ لوگ کہیں گے یہ فلانے فرقے کا۔ میں نے کہا یار سارے فرقوں کا رکھ لو آپ، اگر کوئی بریلوی آتا ہے اس کو اپنا، جس طرح ہم بھی حوصلہ کرتے ہیں نا، بریلویوں کا پڑھو، بریلوی حمزہ بریلوی کا پڑھ لو، دیوبندی اشرف تھانوی کا پڑھ لو، اہل حدیث جوناگڑھی کا پڑھ لو، شیعہ جو ہے سید فرمان علی شاہ کا پڑھ لو، آپ بھی جرت کریں۔ چلو کچھ نہیں کرنا، اشرف تھانوی کا تو رکھو نا، زیادہ تر تو دیوبندی ہیں، ان کو اشرف تھانوی سے زیادہ کوئی اختلاف نہیں ہے نا۔ نہیں، ابھی بھی اگر جرت ہے آپ میں سے کوئی رکھوا کے بتا دے وہاں پہ، تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ ایک بار جھوم کے کہہ دو، سموسہ کھا کے کہہ دو، اور اینو بند کر دو میں سموسہ کھا لوں، ٹھیک ہو گیا جی۔